Subscribe our channel and press the bell icon. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear friends, آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے. یہ لفظ بظاہر تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے مقصد کا تعین کرنا بہت مشکل ہے. دنیا کا کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو دنیا کے اندر کامیاب نہ ہونا چاہتا. ہر انسان اپنے مقصد کے اندر کامیابی چاہتا ہے، اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، لیکن دنیا کے اندر ہر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ہر انسان کامیابی تک رسائی نہیں کر پاتا؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، کامیابی، یہ کائنات جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، یہ کائنات کے ساری کا جو نیوکلیس ہے، جو مرکز ہے، وہ کامیابی ہے. اور انسان اس کا الیکٹران ہے جو اس کے ارد گرد سرکولیٹ کر رہا ہے اور اس کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. ایسی ایک چیز ہے کامیابی. لیکن پھر وہی بات کہ ہر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندہ ہوتے ہوئے کامیاب نہیں ہو سکتے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو مر گئے ہیں لیکن آج بھی وہ کامیاب ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کامیابی کے حقیقی مطلب کو سمجھا ہے کہ اصل میں کامیابی ہے کیا چیز. دیکھیں، ہر انسان ایک اپنے پیرامیٹر سیٹ کرتا ہے. کامیابی کا ایک اپنا معیار ہے. ہر انسان کے نزدیک کامیابی کا ایک اپنا معیار ہے، وہ اپنے حساب سے اس کو میئر کرتا ہے. اور جو ایک پیرامیٹر ہے کامیابی کا، تقریباً ہر انسان کے نزدیک وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ آ جائے تو I will become the richest person of the world. یعنی اگر میرے پاس دولت آ جائے تو میں دنیا کا امیر ترین انسان بن جاؤں گا. کوئی کہتا ہے کہ اگر میرے پاس حکمرانی آ جائے، میں بادشاہ بن جاؤں تو میں دنیا کا امیر ترین انسان بن جاؤں گا. کوئی سمجھتا ہے کہ اگر مجھے شہرت مل جائے، میرا ایک نام بن جائے، سوسائٹی کے اندر میرا ایک رتبہ ہوگا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے خواہش اور ایک ہوتی ہے کامیابی. ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. خواہش، واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جو اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ ہوں گے، وہ اس وجہ سے ہوں گے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے اندر وہ حلال حرام کی تمیز بھول گئے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیا یہ جو میں طریقہ کار میں اپنا رہا ہوں اس چیز کو حاصل کرنے کا، اپنے مقصد کو اچیو کرنے کا، کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا اور وہ اس چیز میں پڑ گئے کہ بس میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے. تو اسی چکر میں وہ اپنے لیے جہنم خرید بیٹھے. یہ ہوتی ہے خواہش. کامیابی کا جو آپ ڈیپ اگر اس کا میننگ لینا تو کامیابی کہتے ہیں اطمینان قلب. یعنی جو چیز آپ کو سکون دے وہ آپ کی کامیابی ہے. جو کام آپ کو سکون بخشے وہ آپ کی کامیابی ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے. جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں وہ زندگی میں ہمیشہ ناکام رہتے ہیں. ہم دیکھو، ایک بندہ جب اس کا ایک مقصد یہ ہے نا کہ میں نے دولت کمانی ہے تو میں کامیاب بن جاؤں گا، اور وہ کیسے اپنے لیے گڑھے کھود رہا ہے. اب ایک آدمی کامیاب بننا چاہتا ہے، اس کو پیسہ کمانے کا شوق ہے. کوئی بھی آپ ایک دکاندار لیں،
وہ کہتا ہے کہ میں کیا ہو جاؤں، میرے پاس پیسہ آ جائے، تو وہ پیسے کو حاصل کرنے کے لیے وہ نہ جائز دیکھتا ہے نہ ناجائز دیکھتا ہے، وہ کیونکہ اس نے پیسہ کمانا ہے، تو جب اس نے پیسہ کمانا ہے تو وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا، اس کو بھول جائے گا یہ چیز کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، کیونکہ اس کا ایک ہی مقصد ہے، اس نے اپنی منزل کا تعین کر لیا ہے، اس نے اپنا مقصد ایک سیٹ کر لیا ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے۔ اب جب وہ پیسہ کماتا ہے، کمانے کے چکر میں وہ پائے بھوکا اور پائے بھوک وہ نہیں دیکھے گا اور وہ امیر بننا چاہے گا۔ اب کیا یہ واقعی کامیابی ہے؟ نہیں، یہ اس کے لیے ناکامی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اس کے نزدیک وہ کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی معنوں کے اندر وہ اس کی ناکامی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی آخرت کو جہنم سے بھر دیا، جہنم کے انقاروں سے اس نے اپنی آخرت کو بھر دیا، کیونکہ وہ حلال اور حرام کی تمیز بھول گئی۔ دیکھو، کوئی بندہ بادشاہ بننا چاہتا ہے، اگر وہ بادشاہ بن گیا تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ کامیاب ہو گیا؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر فرعون بہت بڑا کامیاب انسان تھا، لیکن نہیں، وہ کامیاب نہیں ہے، وہ ناکام ترین انسان ہے فرعون۔ حالانکہ بادشاہی تو اس کو مل گئی تھی، حکمران تو وہ بن گیا تھا، لیکن وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کامیاب ہے۔ تو اس لیے کامیابی کے اصل مقصد کو سمجھیں، کامیابی اصل میں ہے کیا چیز، آپ اس چیز کو سمجھیں۔ کامیابی انسان کے سٹیٹس میں نہیں ہے، کامیابی ایک بادشاہ بننے کے اندر نہیں ہے، کامیابی انسان کا ایک رتبہ ہونے میں نہیں ہے۔ رتبہ خود بخود بنے گا جب آپ کامیابی کے حقیقی مطلب کو سمجھیں گے، اور کامیابی کا حقیقی مطلب یہی ہے کہ انسان کو اپنے جو دل ہے اس کا سکون حاصل ہو، اطمینان قلب حاصل ہو۔ اور اطمینان قلب کیسے حاصل ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا ذکر کرو گے تو میں تجھے سکون دوں گا۔ آج جتنی بھی ہم پریشانیوں کا شکار ہیں، جتنے بھی مسائل کا ہم شکار ہیں، آج ہر انسان ٹینشن کے اندر ہے۔ سائنس گویا کہ بہت ترقی کر گئی ہے، انسان کے دماغ کا ارتقاء بہت بڑھ چکا ہے، اس نے سائنٹیفک سوسائٹی کے اندر وہ قدم رکھ چکا ہے، اس نے جدید سے جدید ٹیکنالوجی کو متعارف کرا دیا ہے اس دنیا کے اندر، لیکن کیوں؟ اس کا مقصد کامیابی حاصل کرنا تھا، لیکن وہ غلط راستے پہ جا رہی ہے، اس نے غلط راستے کا انتخاب کیا، اس وجہ سے وہ آج پھر بھی اسی طرح مسائل کا شکار ہے، ٹینشن کا شکار ہے۔ حالانکہ آج سے جو پہلا دور تھا اس ٹائم میں سہولیات نہیں تھی، لیکن لوگوں کی زندگیوں کے اندر سکون تھا، ایک اطمینان تھا، ایک محبت تھی۔ اور آج سہولت ہر قسم کی موجود ہے، سائنس نے انسان کو ہر سہولت سے آراستہ کر دیا ہے، لیکن وہ سکون سے محروم ہو گیا ہے، اس کے اطمینان قلب نہیں ہے۔ آج بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے، اپنی اولاد کا انسان دشمن بن چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے اصل میں حقیقی کامیابی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس وجہ سے وہ کیا ہو گیا ہے؟ دنیا کے اندر ناکام ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ نے حقیقی کامیابی کی طرف جانا ہے تو اپنے دل کو سکون عطا کرو، اپنے دل کو راحت عطا کرو۔ اور دل کو راحت کیسے عطا ہوتی ہے؟ جب آپ کے اندر انسانیت کی محبت ہو، جب آپ کے اندر اللہ کا خوف ہو، تب انسان حقیقی معنوں کے اندر زندگی کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے۔ جو انسان انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتا، جو انسان کے اندر انسانیت کو سرو کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے لیے تو شاید کہ وہ اپنے لیے وہ جیسے میں نے کہا کہ اپنی خواہشات کو پورا کر لے، کامیابی میں نہیں کہوں گا، میں اس کی خواہش ہی کہوں گا، شاید وہ اس کو پورا کر لے، وہ بڑی عمارات بھی بنا لے، وہ سب کچھ کر لے، لیکن انسانوں کو اگر اس نے خوش نہیں کیا، انسانیت کے لیے وہ کچھ نہیں کر کے دیا، وہ ناکام ترین انسان ہے۔ اور اسے اپنی
موت کے سے خوف آنا چاہیے کہ عنقریب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ گیا تھا. اپنی اصل جو اس کی منزل تھی اس کو پہچاننے میں اس سے غلطی ہو گئی. وہ ایک ظاہری کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، حالانکہ وہ کامیابی نہیں تھی اس کی، وہ ایک دھوکہ تھا جس کے پیچھے وہ اپنے سٹیٹس کو اپ گریڈ کرنے میں لگا ہوا تھا. اس نے بڑی بڑی عمارتیں بھی بنا ڈالی، اس نے بڑے بڑے کاروبار بھی اپنے لیے سیٹ کر دیے، اس نے دنیا کے اندر اپنی رتبے کا لوہا بھی منوا ڈالا. لیکن جب وہ مرا تو اس کے مرنے کے 10 دن کے بعد اس کی اولاد نے ہی اس کی ہر چیز کو تقسیم کر دیا. اس کی اولاد نے ہی اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کو بانٹ دیا آپس میں. اس کے بنائے ہوئے مکانات کو گرا کے اپنے حساب سے، اپنے طرز عمل سے انہوں نے نئی عمارات کی بنیاد رکھی. کہاں گئی اس کی کامیابی؟ کہاں گئے اس کے نام کے ڈنکے جو بج رہے تھے؟ جب وہ مر گیا تو اس کے بعد اس کی سگی اولاد نے اس کا نام لینا گوارا نہیں کیا. اس کے نام کے اوپر جھگڑنے لگ گیا. اس کے سٹیٹس جو وہ بنا کے کیا تھا، اس نے پوری زندگی لگا دی اپنے سٹیٹس کو بنانے کے اندر، آج اس کے سٹیٹس کا نام و نشان تک مٹ گیا. تو پھر کہاں گئی اس کی کامیابی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ کامیابی نہیں تھی، اس کی خواہش تھی. خواہش مر سکتی ہے، یاد رکھیں گا، خواہش مر سکتی ہے لیکن کامیابی کبھی نہیں مر سکتی. انسان دنیا سے چلا بھی جائے، اگر اس نے انسانیت کو سرو کیا ہے، اگر وہ لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ ہے، تو وہ کبھی نہیں مرے گا. اس قیامت تک ہر آنے والی نسل اس کی کامیابی کو اپنے لیے ایک راہ نجات کے طور پر استعمال کرے گا. اس کی زندگی کی جو سرگرمیاں ہیں، جو انہوں نے کام کیا اپنی لائف کے اندر، جو کارنامے اس نے انجام دیے، لوگ اس کو فالو کریں گے، اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. آج آپ دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آج وہ ظاہری طور پر ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن آپ کا ایک ایک قول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک حدیث، آپ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ آج بھی صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے راہ نجات ہے. آج مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم طاقتیں یہ تسلیم کر رہی ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی کامیاب ترین لیڈر آیا ہے تو وہ ہولی پرافٹ تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ اس کے نزدیک کامیابی وہ ہے جو انسان کے دل کو اطمینان بخشے، جو انسان کی زندگی کو سکون عطا کرے. اصل میں وہ سکسیس ہے، اس کی وہ کامیابی. اصل میں اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.